آپ کی جماعت نون لیگ کے پاس بھی اور پی ڈی ایم بحیثیت مجموعی بھی وہ انیشیٹو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انیشیٹو اس وقت عمران کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے لگا کہ آپ کو مار پٹنی ہے، اور پنجاب میں بھی پڑے گی اور مرکز میں بھی پڑے گی. مجھ سے پوچھ رہے ہیں ملک صاحب؟ جی آصف کرمانی صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی، کچھ آواز میں کافی ڈسٹورشن ہے. میں عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ مار ہمیں پڑ جائے لیکن پاکستان کو مار نہیں پڑنی چاہیے. ملک صاحب، آپ اب اس وقت خود غور کیجئے کہ پرائم منسٹر باہر سے لے کے آئے ہیں، ڈونیشنز لے کے آئے ہیں. آرمی چیف جون سے ہیں، وہ بھی مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں اور برادر ممالک کے ساتھ وہ بھی ملے ہیں، اور وہاں سے بھی پاکستان کو اس جو ایک مشکل معاشی صورتحال کا شکار کر کے عمران خان گئے ہیں، اس کو نکالنے کے لیے ہر کوئی جو شخص ہے وہ اپنے طور پر تگ دو کر رہا ہے کہ اس ملک کو پہلے اکانومی اس کی بہتر کی جائے. اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ہاف وے ٹاکس بھی ہیں، ریویو ان کی میٹنگز آنی ہیں، اور جون تک آئی ایم ایف کا بھی ابھی چلنا ہے پروگرام، اور اس کے بعد بھی شاید اس کی ضرورت پڑے. تو مجھے بتائیے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والے سسٹم کے ساتھ کون آپ پر اعتماد کرے گا؟ کون سا ادارہ، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا دوسرے دیگر جو دوست ممالک ہیں، وہ ان کو کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ ہم اپنے معاملات کو کیوں سٹریم لائن نہیں کرتے؟ بھئی الیکشن آئین میں لکھے گئے ہیں. عمران خان صاحب کو آئینی طور پر ہٹایا گیا تھا، کوئی گن پوائنٹ پہ ان کو نہیں نکالا گیا، یا کسی جھوٹے پاناما جیسے کیس میں نہیں ان کو نکالا گیا تھا. ان کو ایک آئینی طریقے سے نکالا گیا، اور آئینی مدت جو ہے وہ 5 سال انتظار کریں، جو اگلے ظاہر ہے اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. تب تک پاکستان کی معیشت بھی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ الیکشنوں کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر سکے.